لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ کتاب گمشدہ تاریخ سے ایک اور دلچسپ مضمون جس کا عنوان ہے گلوبلائزیشن اور مادری زبانیں، تحریر ڈاکٹر مبارک علی۔ آج کل گلوبلائزیشن یا عالمگیریت ایک اہم موضوع بحث بنا ہوا ہے، کیونکہ اس کے ہونے والے اثرات نہ صرف سیاسی و معاشی ہیں بلکہ اس سے معاشروں کے کلچر اور سماجی روایت پر بھی اثر ہوگا۔ اس لیے پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر ساری دنیا میں ایک ہی قسم کا کلچر چھا گیا تو اس کے نتیجے میں مختلف کلچروں کی رنگا رنگی اور خوبصورتی باقی نہیں رہے گی۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے گلوبلائزیشن کے خلاف دنیا میں رد عمل ہوا ہے اور مختلف تحریکیں چل رہی ہیں۔ اگرچہ موجودہ دور کا گلوبلائزیشن ایک مختلف شکل اور مختلف حالات میں ابھر رہا ہے، مگر تاریخ میں یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، چاہے اس کے اثرات محدود کیوں نہ ہوں۔ مگر یہ جہاں جہاں گیا اس نے تسلط شدہ علاقوں کی سیاست، معیشت اور کلچر پر اثر ڈالا ہے۔ مثلاً یونانیوں کے سیاسی تسلط یا امپیریلزم کو لیجیے کہ جس کا عروج سکندر اور اس کی فتوحات سے ہوا۔ اس کے نتیجے میں جو ایک یونانی گلوبلائزیشن عمل میں آیا، اس نے ان علاقوں کی ساخت میں تبدیلی کی کہ جہاں ان کا تسلط تھا۔ یونانی اپنی زبان کو سب سے زیادہ برتر اور افضل سمجھتے تھے، دوسرے ان کے نزدیک باربیرین تھے۔ افغانستان اور ہندوستان کے جہاں یونانی سلطنتیں قائم رہیں، انہوں نے اس علاقے کے کلچر کو متاثر کیا۔ اس کی ایک مثال ہمارے علاقے میں گندھارا کلچر کی ہے۔ یہاں یہ بتانا مشکل ہے کہ یہاں کی زبانوں پر یونانی زبان کا کیا اثر ہوا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کی سیاسی طاقت کمزور ہوتی، ان کے اثرات بھی مٹتے چلے گئے۔ رومی دور کی گلوبلائزیشن میں لاطینی زبان ان کے تسلط میں آنے والے علاقوں کی زبان بن گئی، یہاں تک کہ جب رومی سلطنت نہیں رہی، پھر بھی عہد وسطیٰ کے عیسائی یورپ میں لاطینی مذہبی و علمی زبان تھی، جبکہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اس پورے عہد میں ادبا، شعراء، فلسفی اور سائنسدان لاطینی زبان میں لکھتے تھے، جو کہ پورے یورپ کے علمی حلقوں کی زبان تھی۔ یہ اپنی مادری زبانوں کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان میں کوئی سنجیدہ کام کیا جائے۔ اس تناظر میں عربی گلوبلائزیشن کو دیکھیے۔ عربوں کو بھی اپنی زبان پر فخر تھا اور اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی یا گونگا کہتے تھے۔ جب فتوحات کے ذریعے انہوں نے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کو فتح کیا تو ان کے تسلط کے نتیجے میں یہاں کی زبانیں ختم ہو گئیں اور عربی زبان لوگوں کی مادری زبان بن گئی۔ ان علاقوں میں اب چند دور دراز کے علاقے ہیں کہ جو اب بھی اپنی زبانیں بولتے ہیں، ورنہ ان کی زبانیں تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں۔ عربی زبان کو اگر مزاحمت ملی تو وہ ایران میں کہ جہاں ایرانیوں نے اپنے کلچر اور زبان کا تحفظ کیا، مگر یہاں بھی ان کا پہلوی رسم الخط ختم ہو گیا اور فارسی عربی رسم الخط میں لکھی جانے لگی۔ اس کے بعد سے وسط ایشیا، ایران، افغانستان، ہندوستان اور عثمانی ترکی ایمپائر میں فارسی کا تسلط قائم ہوا، جس نے ان علاقوں کی اپنی زبان کو پس منظر میں دھکیل دیا۔ فارسی درباروں کی زبان رہی، یہ علم و ادب و سائنس کی زبان تھی۔ ہندوستان میں مسلمان خاندانوں کی حکومت کے بعد سنسکرت زبان جو اب تک شاہی سرپرستی میں تھی، وہ بھی اپنا رتبہ کھو بیٹھی اور مذہبی زبان کی حیثیت سے اس کی شناخت رہ گئی۔ یورپ میں زبانوں کے سلسلے میں اس وقت تبدیلی آئی کہ جب 1648 میں ویسٹ فیلیا کے معاہدے کے بعد قومی ریاستوں کا وجود عمل میں آیا اور چرچ اور ہولی رومن امپائر کا تسلط ٹوٹا۔ مارٹن لوتھر کنگ کی تحریک اصلاح مذہب نے مزید چرچ کی بالادستی کو کمزور کیا اور اب بائبل کے ترجمے قومی زبانوں میں ہوئے، جس نے لاطینی زبان کی اہمیت کو ختم کر دیا۔ مگر جب قومی ریاست کی تشکیل کا مرحلہ شروع ہوا تو اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ قوم کی زبان ایک ہو جو اسے متحد رکھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قومی ریاستوں میں بولی جانے والی دوسری زبانوں کو ختم کرنے کی کوششیں ہوئیں۔ مثلا 1789 میں فرانس کے انقلاب کے بعد جب فرانسیسی قوم کی تشکیل آگے بڑھی
تو اس کے نتیجے میں ان 50% لوگوں کو جو فرانسیسی نہیں جانتے تھے فرانسیسی سیکھنے اور بولنے پر مجبور کیا گیا اور ان کی زبانوں کو ختم کر دیا گیا۔ اٹلی میں بھی جب اتحاد کی تحریک چلی تو اس وقت صرف 2.5% اطالوی زبان بولتے تھے۔ یہاں بھی ایک معیاری زبان کی تشکیل دے کر اسے قومی زبان بنایا گیا۔ اس قسم کی مثالیں ہم دوسرے ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ لہذا مادری زبانوں کے خاتمے میں نہ صرف گلوبلائزیشن یا امپیریلزم ذمہ دار ہے بلکہ نیشنلزم بھی اس میں برابر کا شریک ہے۔ جہاں ایک طرف زبانیں نیشنلزم کا شکار ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، وہیں دوسری طرف زبانیں قوم کو متحد کرنے کا کام بھی کرتی ہیں۔ 19ویں صدی کے یورپ میں فرانسیسی یورپ کے بالادست اور حکمراں طبقوں کی زبان تھی۔ روس اور جرمنی میں طبقہ اعلیٰ کے لوگ اپنی زبانوں کو حقیر سمجھتے تھے اور فرانسیسی زبان کلچر اور نفاست کی علامت تھی۔ جرمنی میں اس وقت اس رجحان میں تبدیلی آئی کہ جب انہیں نپولین کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی۔ اس کے بعد جرمن دانشوروں میں یہ تحریک شروع ہوئی کہ جرمن زبان کو علمی و ادبی زبان بنا کر اس کے ذریعے بکھری ہوئی جرمن قوم کو متحد کیا جائے۔ چنانچہ نیٹشے، ہرڈر اور گریم برادرز اور دوسروں نے زبان کو اپنی تخلیقات کے ذریعے اس قدر مالا مال کیا کہ یہ زبان فلسفہ و ادب اور سائنس کی زبان ہو گئی اور اس کی بنیاد پر جرمن قوم کو متحد کر کے قومی ریاست کی بنیاد ڈالی۔ زبان وہ اہم ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے بالادست اور حکمراں طبقے لوگوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے معاشرے کہ جہاں حکمرانوں اور عوام کی زبانوں میں فرق رہا ہے، وہاں زبان سیاست، تسلط اور استحصال کا ذریعہ بن گئی تھی۔ مثلا ہندوستان میں سنسکرت پر برہمنوں کی اجارہ داری تھی اور دوسری ذات کے لوگوں کے لیے اس کا سیکھنا جرم تھا۔ اس نے سنسکرت کو نہ صرف مذہبی تقدس دیا بلکہ اس کی سرپرستی کر کے حکمرانوں نے خود کو عوام سے دور رکھا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنسکرت ایک ذات میں محدود ہو کر ٹھہر گئی۔ اس کا علمی ذخیرہ ایک حد پر آ کر رک گیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ایک مردہ زبان ہو کر رہ گئی۔ ہندوستان میں ایک عرصے تک علماء نے بھی عربی زبان پر اپنا تسلط قائم رکھ کر مذہبی علوم کو اپنی اجارہ داری بنا لیا۔ جب شاہ ولی اللہ نے قرآن شریف کا فارسی میں ترجمہ کیا تو اس پر علماء کی جانب سے سخت احتجاج ہوا، بلکہ مسجد میں ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی۔ ان کے پوتے شاہ رفیع اللہ نے جب اردو ترجمہ کیا تو اس وقت بھی ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ آج بھی اردو میں قرآن شریف کے کسی اچھے ترجمے کی ضرورت ہے، لیکن علماء اس علم کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اہمیت برقرار رہے۔ ہندو معاشرے میں بھی مذہبی رہنماؤں مثلاً مہاتما بدھ نے سنسکرت کی اجارہ داری کو چیلنج کیا اور عوامی زبان میں تبلیغ کی۔ مسلمانوں میں صوفیہ نے پنجابی، سندھی، بنگالی اور مراٹھی زبانوں میں لوگوں سے بات چیت کر کے ان تک اپنا پیغام پہنچایا۔ تاریخ کے اس تجزیے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کے ذریعے حکمراں طبقے اپنی رعایا پر حکومت کرتے رہے ہیں، چونکہ جو زبان سرکاری یا حکومتی سرپرستی میں ہوتی ہے اس میں علم کا اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ علمی و ادبی زبان بن جاتی ہے، جبکہ عوام کی زبانیں محض بول چال، گفتگو اور کاروبار کی زبان بن کر اپنی اہمیت کو گھٹا لیتی ہے۔ ہندوستان میں سنسکرت اور فارسی نے یہ کردار ادا کیا اور اب انگریزی نے ان کی جگہ لے لی ہے اور انگریزی داں طبقہ اس ملک پر حکومت کر رہا ہے۔ چونکہ انگریزی زبان میں مسلسل علمی اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے اس زبان کے جاننے والے اس تک پہنچ رکھتے ہیں، جبکہ اردو اور علاقائی زبانیں اس سے محروم ہیں۔ اس لیے ان کے بولنے والے مقابلتاً کم علم اور دنیا کی تیز رفتاری سے ناواقف ہیں۔ چونکہ ان زبانوں کا تعلق حکمراں طبقوں سے نہیں ہے، اس لیے ہمارے دانشور بھی انگریزی زبان کو اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کی پہنچ ان حلقوں میں ہو اور وہ بین الاقوامی شہرت حاصل کر سکیں۔ جو چند دانشور ان زبانوں میں لکھتے ہیں ان کی پذیرائی عوامی حلقوں میں تو ہو جاتی ہے، مگر یہ بالادست طبقوں کی نظر میں اہمیت حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی زبان کی ترقی کا دار و مدار اس معاشرے اور ملک کے سیاسی نظام سے ہوتا ہے۔ اگر ملک میں آمرانہ نظام ہوگا تو اس صورت میں حکمراں طبقے علم کو اپنے تک محدود رکھیں گے اور اسے عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے۔
اگر معاشرہ جمہوری ہوگا تو اس کے ساتھ علم کا پھیلاؤ بھی ہوگا، کیونکہ جمہوریت میں عوام کی توانائی کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے علم کا پھیلاؤ ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا گلوبلائزیشن کے چیلنج کا مقابلہ اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب عوامی زبانوں کو فروغ ہوگا اور یہ زبانیں اپنے دانشوروں کی تخلیقات سے آراستہ ہوں گی۔ جس زبان میں جس قدر علم ہوگا اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی۔ اب تک اردو اور علاقائی زبانیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ان زبانوں میں کچھ علم ہے تو وہ شاعری اور مذہبی ادب ہے۔ یہ سماجی علوم اور سائنس سے محروم ہیں، اس لیے ان علوم کے حصول کے لیے لوگ انگریزی یا دوسری مغربی زبانوں سے رجوع کرتے ہیں۔ بقول برطانوی مورخ ٹوئن بی کے معاشرے ہر لمحے اور مرحلے پر مختلف قسم کے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کی بقا اس میں ہوتی ہے کہ وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ان میں رد عمل کی توانائی نہیں تو ایسے معاشرے تاریخی گمنامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گلوبلائزیشن کا چیلنج ہمارے سامنے ہے، کیا ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے ایک طویل اور مشکل جد و جہد کرنا ہوگی۔ معاشرے کو ایسے ماحول میں لانا ہوگا کہ جہاں علم تک ہر فرد کی دسترس ہو اور وہ اپنی زبان میں علمی و ادبی تخلیقات کے ذریعے اسے زندہ رکھ سکے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس مضمون کے سلسلے میں اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ آداب عرض ہے۔